زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر کون ہیں اور وہ کیسے ایک عام آدمی سے نیو یارک سٹی کے میئر بنے؟ آج اس ویڈیو میں ہم زہران ممدانی کی زندگی کی پوری کہانی کو سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور آخر میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ زہران ممدانی نیو یارک کے صرف پہلے مسلمان میئر نہیں بنے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس صدی میں سب سے کم عمر ترین میئر بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ زہران ممدانی کا پورا نام زہران قوم ممدانی ہے۔ وہ 1991 میں یوگانڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمود ممدانی ایک انڈیا یوگانڈا نجات سیاست کے ماہر پروفیسر ہیں، جبکہ ان کی والدہ میرا نائر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں فلم ساز ہیں۔ انہوں نے مونسون ویڈنگ اور دی نیم سیک جیسی اہم فلمیں بنائی ہیں۔ زہران اپنے خاندان کے ساتھ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں بھی رہے ہیں، لیکن جب وہ 7 سال کے تھے تو خاندان کے ساتھ نیو یارک آ گئے۔ انہوں نے نیو یارک کے علاقہ برانکس میں پرورش پائی ہے۔ انہوں نے افریکانہ اسٹڈیز میں گریجویشن کیا ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے سرگرم رہے ہیں۔ 2024 میں ان کی شادی شامی نژاد امریکی آرٹسٹ راما دواجی سے ہوئی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زہران نے بطور فورکلوجر پریونشن کونسلر کام کیا، جس کا مطلب ایک ایسا مشیر ہے جو غریب خاندانوں کو گھروں سے قرض کی وجہ سے جبری بے دخلی سے بچانے میں مدد دیتا ہے، اور جس کا اثر ان کی عوام کے فلاح و بہبود پر مبنی سیاست پر واضح ظاہر ہے۔ سیاست کی طرف رخ کرنے سے پہلے زہران ممدانی نے فنکاری میں اپنی قسمت آزمائی۔ وہ مسٹر کارڈمم یعنی مسٹر الائچی والے کے نام سے ریپ گانا گایا کرتے تھے، اور 2019 میں ان کا گانا نانی خاصا زیر بحث رہا، جس میں عالمی شہرت یافتہ مصنفہ مدحور جعفری نے ایک بے باک نانی کا کردار ادا کیا۔ ان کے ایک ریپ گانے میں پاکستانی گلوکار علی سیٹھی نے بھی حصہ لیا تھا، اور جو کہ ان کی حالیہ انتخابی مہم کے حمایت میں بھی نظر آئے ہیں۔ اب آتے ہیں زہران ممدانی کے سیاسی زندگی پر۔ سن 2020 میں انہوں نے نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے لیے انتخاب لڑا اور 10 سال تک جیتنے والے رکن کو شکست دے دی۔ وہ ریاستی اسمبلی میں منتخب ہونے والے پہلے جنوبی ایشیا مرد، پہلی یوگانڈا نژاد اور صرف تیسرے مسلمان بنے۔ میئر کے الیکشن کے لیے ان کی مہم میں نیو یارک کے عام لوگوں نے کافی دلچسپی دکھائی، کیونکہ انہوں نے ایسے مسائل اٹھائے ہیں جو نیو یارک کے جیسے مہنگے شہر کے عام لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ زہران کے میئرشپ کی مہم بنیادی طور پر ایک سوشلسٹ نظریہ پیش کرتی تھی، جس میں انہوں نے شہر میں رہائش، نقل و حمل اور کھانے کی سہولت کو زیادہ منصفانہ بنانے کا وعدہ کیا۔ تاہم ان کے ناقدین مثلا نیو یارک ٹائمز اخبار کے ادارتی بورڈ کا خیال ہے کہ یہ منصوبے مالی طور پر ممکن نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے مسلم عقیدے کو بھی اپنے انتخابی مہم کا ایک نمایاں حصہ بنایا، اور جہاں باقاعدگی سے مساجد کا دورہ کیا، وہیں شہر کے اخراجات کے بحران کے بارے میں اردو میں ایک ویڈیو بھی جاری کی۔ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے عوام میں کھڑے ہونا اس تحفظ کی قربانی دینا بھی ہے جو ہمیں کبھی کبھی سامنے آ کر مل سکتا ہے۔ اگرچہ زہران کا انداز سیاست مزاحیہ ضرور تھا، لیکن اس میں سنجیدگی بھی تھی۔ ایک ویڈیو میں وہ آم کی لسی کے 5 گلاس لے کر رینک چوائس ووٹنگ، نیو یارک کا انتخابی نظام جہاں ووٹر امیدواروں کو پہلے سے 5ویں نمبر تک ترجیح دیتے ہیں، کی وضاحت کرتے دکھائی دیے، لیکن جب معاملہ سنجیدہ ہو تب بھی زہران کافی اثر انگیز نظر آئے ہیں۔ ایک ٹی وی پر نشر مباحثے کے دوران اینڈریو کومو نے بار بار زہران ممدانی کا غلط نام لیا۔ زہران نے تحمل سے ان سے کہا کہ ان کا نام ممدانی ہے، اور پھر مسکراتے ہوئے کومو کے 2021 میں جنسی ہراسانی کے الزام کے بعد استعفیٰ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی شرمندگی کے باعث استعفیٰ نہیں دیا، میں نے کبھی میڈیکیڈ غریبوں کے لیے صحت کا امریکی منصوبہ میں کٹوتی نہیں کی، میں نے کبھی خواتین سے ان کی زچگی کے میڈیکل ریکارڈز کی بنیاد پر مقدمہ نہیں کیا، میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا کیونکہ میں آپ نہیں ہوں مسٹر کومو۔ یہ ایک سینئر ڈیموکریٹ کے لیے ایک طاقتور تردید تھی، اور ویڈیو فوراً وائرل ہو گئی۔ اب آتے ہیں زہران ممدانی کے انتخابی مہم پر۔ زہران ممدانی کے حامیوں میں نوجوان ووٹرز، تارکین وطن اور ترقی پسند طبقات شامل ہیں۔ شہر کے جیکسن ہائٹس جیسے محلوں میں جہاں ساؤتھ ایسٹ ایشین، لیٹنز، امریکنز اور ایسٹ ایشینز کمیونٹیز آباد ہے، مقامی میڈیا کے مطابق ان کی مہم ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ان کے لیے کام کرنے والے رضاکار انگریزی کے علاوہ ہندی، اردو، بنگلہ دیشی اور کئی زبانوں میں گھر گھر جا کر ان کی حمایت میں مہم چلا رہے تھے۔ ان کے انتخابی مہم کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نیو یارک شہر کے تاریخ کے سب سے بڑا فیلڈ آپریشن کیا ہے، جو تقریباً 40,000 رضاکاروں پر مشتمل ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ گھروں تک پہنچے ہیں۔
کچھ تنظیموں نے بھی فلسطینیوں کے لیے زہران کی حمایت اور اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر تسلیم نہ کرنے کے الزام پر اعتراض کیا ہے۔ اس کے جواب میں زہران نے واضح کیا ہے کہ وہ یہود مخالف بیانیے کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ہر قوم، مذہب اور نسل کے لیے برابری کے حامی ہیں۔ ممدانی وائرل ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان ووٹرز تک پہنچے ہیں جو پارٹی سے مایوس ہے، اور انہوں نے یہ سب ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب ڈیموکریٹک پارٹی کے اپنے ارکان کا اعتماد کم ترین سطح پر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنے بڑے وعدے پورے کر پائیں گے، اور بغیر کسی انتظامی تجربے کے وہ ٹرمپ انتظامیہ کے مخالفت کا سامنا کیسے کریں گے؟ ممدانی خود کو جمہوری سوشلسٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بڑی کمپنیوں کے بجائے کارکنوں کی آواز سنائی جائے۔ یہ ویسا سیاسی طرز عمل ہے جو برنی سینڈرز اور الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز نے اپنا رکھا ہے، اور ممدانی ان کے ساتھ اکثر سٹیج شیئر کر چکے ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زہران ممدانی اپنے وعدوں کو پورا کر سکیں گے یا نہیں؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔